صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سلطان بہو سرکار کی کرامت مٹی کو سونا بنانا کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ کرامت مناقب سلطانی کتاب جو حضرت سلطان العاشقین حضرت شیخ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مناقب سلطان میں لکھی ہوئی ہے۔ جن دنوں حضرت سلطان بہو سرکار قدسرہ شورکوٹ کے قریب و جوار میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ایک خاندانی سفید پوش سید نے مفلسی سے تنگ آ کر کسی بزرگ کی خدمت میں اپنی حالت عرض کی کہ اب میری صرف سفید پوشی ہی رہ گئی ہے، مفلسی حد سے گزر گئی ہے، اب تو فقر و فاقہ میں بسر ہوتی ہے، قرض خواہوں کا دروازے پر جھمگھٹا رہتا ہے، اور عیال و اطفال کی شادی اور کار خیر مفلسی کے سبب ملتوی ہو رہے ہیں۔ باہر سفید پوشی ہے اور اندر خاک بھی نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ مردان خدا کی دعا کے بغیر یہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی، اور میری کار براری نہیں ہو سکتی، اور میں مفلسی کے بھنور سے نکل نہیں سکتا۔ اس مرد خدا نے سفید پوش کو خوشخبری دی کہ ایسا مرد مکمل اور مشکل کشائے کامل حضرت سلطان بہو سرکار سرا دریائے چناب کے کنارے قصبہ شورکوٹ میں ہے، تمہاری یہ مشکل ان کی دعا سے حل ہوگی۔ وہ سفید پوش اپنے رفیقوں اور نوکروں چاکروں سمیت منزل بمنزل قصبہ شورکوٹ میں آیا اور پوچھتا پوچھتا حضرت سلطان بہو قدسرہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو حل چلاتے دیکھا۔ یہ حالت دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا اور لوٹا اور اپنے سفر کی محنت کا غم کیا، اور دل میں کہنے لگا کہ فلاں کے افلاس اور فقر کا مارا پریشان اور حیران امداد کی امید پر یہاں آیا تھا، سو جو شخص خود مفلسی میں گرفتار ہے اور حل چلا رہا ہے وہ میری مدد کیا کرے گا۔ ابھی لوٹا ہی تھا کہ حضرت سلطان بہو نے اسے آواز دی کہ اے فلاں سید، فلاں ملک سے اس قدر فاصلہ طے کر کے آیا ہے اور سفر کی سختیاں صحیح ہیں، تو ہم سے ملاقات سے کے بغیر کیوں جا رہا ہے؟ یہ سن کر اس سفید پوش سید کے دل میں کلی کھل گئی اور دل میں کہنے لگا خیر، کام کا بننا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ مجھے مرد کامل ملا ہے۔ اسی وقت لوٹا اور گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا اور دست بستہ ہو کر اپنا حال و زار عرض کیا۔ آپ نے اسے حضرت سلطان بہو سرکار نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میرا حل چلاؤ، میں پیشاب کر لوں۔ اس سید نے حل چلانا شروع کیا اور آپ پیشاب کر کے آ کھڑے ہوئے اور اس ڈھیلے سے بول کی طہارت کی تھی، فارغ ہو کر اسے کھیت میں جس میں حل چلا رہے تھے دے مارا، جس کے مارتے ہی کھیت کے ڈھیلے اور مٹی سونا ہو گئے۔
آپ نے اس سفید پوش سید کو فرمایا کہ اپنی حاجت کے مطابق یہاں سے سونا اٹھا لو۔ اس نے گھوڑے اور ساتھیوں کو خالص سونے سے لاد لیا اور لوٹا، اور یہ ہندی شعر بھی اس کی زبان کا ہے: نظر جنہاں دی کیمیا سونا کر دے وٹ، قوم اتے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ۔ یعنی جن لوگوں کی نگاہ کیمیا اور اکسیر کی خاصیت رکھتی ہے، وہ ایک ہی نگاہ سے مٹی کو خالص سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کا فیض ہے، خواہ سید ہو یا جٹ۔ حضرت سلطان باہو سرکار قدسرا نے جو اس سفید پوش کا نام لے کر پکارا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جب حاجت مندوں اور محتاجوں پر فیض کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کرنے سے کم یقین آدمیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان میں ایک گناہ اعتقاد پیدا کرتے ہیں اور پھر انہیں بامراد کرتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ تم عوام کو اللہ کی طرف بلاؤ یا فیض پہنچاؤ، تو وہ ان کے اعتقاد بخشی کی ضرورت کے مطابق ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی خاطر اور انہیں فیض پہنچانے کے واسطے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ جو لوگ ہر وقت دیدار الہی کے مست ہیں اور دریائے وحدت میں مستغرق ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ عام پر اپنا آپ کو ظاہر کرے اور انہیں کشف و کرامات دکھائیں؟ پس محض خلقت کو حق کی طرف بلانے کے واسطے غافل اور سنگ دلوں کو اپنی توجہ کی مقناطیس سے اپنی طرف کھینچ کر توجہ کے سنگ پارس اور نظر کی اکسیر سے ان کے وجود کے لوہے کو خالص سونا بناتے ہیں، یا ان کے قالبوں اور مات کی قابلیت اور ان کی طلب کی استعداد کے موافق انہیں مطالب تک پہنچاتے ہیں، اور محض اسی ضرورت کے واسطے حکم الہی سے موافق محویت فی اللہ اور سیر فی الذات جیسے عالی مقامات سے نزول فرما کر اِنَّ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، واقعی میرے اولیاء میری قبا تلے ہیں، انہیں غیر نہیں پہچان سکتا کہ برقع اور پردے سے نکل کر خلق اللہ کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی ارواح مقدسہ، ان کی ذات من بائے فیوزات کو کیا ضرورت ہے کہ دیدار خدا کے شوق اور دریائے وحدت الہی کے استغراق جیسے اعلی مقامات سے نزول فرمائیں۔ جو کچھ اپنے بزرگوں کی زبانی سنا اور حضرت کے مؤلف کتابوں سے معلوم ہوا اور قرب و جوار کے بزرگوں کی سرگشت سے مفہوم پایا، معلوم ہوا کہ ان سے قطعی طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت سلطان باہو سرکار آپ نے روزی کی خاطر کوئی دنیاوی شغل اختیار کیا ہو۔ صرف اسی قدر ہوا کہ آپ نے کھیتی باڑی کے ارادے سے صرف 2 دفعہ دو بیل خرید کر کھیتی باڑی شروع کی، لیکن ابھی فصل پکنے نہ پائی تھی کہ اسی صورت میں چھوڑ کر آپ نکل جاتے، چنانچہ بیل بھی جو چاہتا لے جاتا، کسی کے سپرد نہ کرتے، جذبات الہی میں ادھر ادھر کی سیر کو نکل جاتے۔ آپ ماں، اہل و اطفال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے۔
حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ فاقے کی رات فقیر کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔ فاقے کی رات فقیر کو اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے ہم غربت اور تنگ دستی سمجھ رہے ہیں کہ فاقہ کشی ہوگی تو کیا ہوگا، تو حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ رات فقیر کے لیے معراج ہے اور اللہ تعالیٰ کا وصال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔